نیر صاحب قانونی طور پر وٹ ڈو یو سے کہ اگر تو یہ خبر ٹھیک ہے، درست ہے، کیونکہ ہم یہ تو جنگ کی خبر ہے جس کو میں کوٹ کر رہی ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے وزیر خزانہ صاحب کو کہ یہ خبر درست نہیں ہے، وہ تردید کر سکتے ہیں، کلیئر کر سکتے ہیں، سپوز اگر یہ ٹھیک بھی ہے تو یہ کتنا افسوسناک بات ہے کہ پیراشوٹرز آ کے آپ کے پاکستان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، سینٹ کے ممبر نہ بننا اور قومی اسمبلی کے ممبر نہ ہونا، لیکن پاکستان کی شہریت بھی نہیں ہے جہاں تک لیگل بات اور آپ وزیر خزانہ بن گئے. بات ہے کیا ڈیول نیشنلٹی ممکن ہے؟ ڈیول نیشنلٹی کے ساتھ بھی وہ پاکستان کی کسی اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے. جب بھی وہ انتخاب کے لیے جائیں گے وہ ایک نیشنلٹی سرنڈر کر دیں گے اور پاکستان کی نیشنلٹی کو ایزیوم کر لیں گے اگر پہلے سے نہیں ہے. ہاں جو دوسری بات ہے سیاسی اعتبار سے کہ پاکستان کو وہ فائنینشیل ایکسپرٹس کیوں نہیں ملتے، تو یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. شعیب صاحب سے لے کے آج تک جتنے بھی فائنینشیل ٹیمز کے ہیڈز آئے ہیں وہ کسی نہ کسی طور اجنبی تھے ملک میں. جب وہ آئے انہوں نے فائنانس کو رن کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پاکستان میں ترقی نہیں آئی، غربت آئی ہے. ہم نے دنیا بھر سے ایکسپرٹ، بینکر، اکانومسٹ تلاش کر لیے ہیں، زیادہ انحصار ہمارا بینکرز پر ہوتا ہے اور نقطہ نظر صرف یہ اتنا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا بینکر فائنانس منسٹر ہو جو دنیا کے اداروں سے اچھے طریقے سے لون لے سکے، انہیں ریسکیجول کروا سکے، ان کی قسطیں آگے پیچھے کر سکے. ابھی تک کوئی ایسا اکانومسٹ ہمیں فائنانس منسٹر نہیں ملا جو ٹیکسیشن کے سسٹم کو ایک ریولوشنری میتھڈ پہ، ایک انقلابی طریقے کے ساتھ ریسٹرکچر کر سکے، ملک کی اکانومی کو ڈیولپ کر سکے. قرضوں پہ انحصار ہے اور قرضوں کی سہولت کاری میں جو ماہر ہوتے ہیں وہ ہمارے فائنانس منسٹر ہوتے ہیں. ابھی بھی وقت آنے والا ہے، اگر وہ IMF کے ساتھ معاملات بہتر ہو گئے تو یہ ان کی پہلی کامیابی سمجھی جائے گی. یہ ہمارے ملک کی نہیں 25 کروڑ عوام کی بد نصیبی ہے کہ ہم قرضہ لینے میں کامیابی کو اپنے ملک کی کامیابی سمجھتے ہیں. کاش ہم اپنے وسائل پہ انحصار کو اپنی کامیابی سمجھتے اور ہماری کامیابی کا دار و مدار. آج کسی 2 صاحبوں نے کہا ہم تنخواہ نہیں لیں گے، بھی آپ کے 2 افراد کے تنخواہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکسپنس کم کریں، پریزیڈنسی کا ایکسپنس 0 کریں. اور الوی صاحب کو سرکاری گھر الاٹ کر دیا گیا ہے. نیر صاحب کیا ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ عدالتی حکامات کی توہین تصور ہوگا؟ کیونکہ PTI کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہم تو اجازت لے کر آئے ہیں باقاعدہ عدالت سے. صرف عدالتی احکامات ہی نہیں، بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. ہر پرزنر کو یا انڈر ٹرائل پرزنر کو یہ حق حاصل ہے کہ ہفتے میں ایک بار اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کر لے. اس وقت جو بانی PTI کی پوزیشن ہے ان کی اپیلز پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایز اے کانوکٹ. انہوں نے اپنے لائر سے ملنا ہے. ان کے ٹرائل پینڈنگ ہے اسلام آباد اور پنڈی کی کورٹس میں. ہر ملزم کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لائر کے ساتھ انٹرویو کر سکے، اور یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ بھی پریویلیج کمیونیکیشن ہے. دوسری بات، اگر عدالت کسی پولیٹیکل اینٹی کو اجازت دیتی ہے کسی بھی انڈر ٹرائل پرزنر یا کانوکٹ سے ملاقات سے، تو اس سے سیکورٹی کمپرومائز نہیں ہوتی اور پریکاشنز لیے جا سکتے ہیں اگر کوئی خدشات ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے خدشات تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں، لیکن تمام ملک میں موومنٹ تو نہیں روکی جا سکتی. جو 2 آدمی ملنا چاہتے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں ہم نے ملنا ہے، کم از کم انہیں تو بطور سسپیکٹ نہیں لیا جانا چاہیے. ایک جناب عمر ایوب صاحب ہیں، دوسرے گوہر خان صاحب ہیں. یہ بہت سیزن لوگ ہیں، پیسفل لوگ ہیں. کیا وہی بات ہے نا کہ یہ تو میرا کوسچن ہے نا کہ جیل حکام کیا دہشت گردوں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتے؟ نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے. اسکریننگ ہو سکتی ہے، سیکورٹی چیکس ہو سکتے ہیں، پہلے بھی ہوتے ہیں، ان پہ بھی ہو سکتے ہیں. پینسل کاغذ تک تو ساتھ نہیں لے جا سکتے بانی PTI کے ملنے کے وقت. جبکہ دوسری بات ہے، پاکستان کی کوئی بے شمار جیلیں ہیں جہاں قیدی اور انڈر ٹرائل پرزنرز کے پاس بے شمار وہ سہولتیں بھی موجود ہیں جو کہ پریزن رولز کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. اب ایک ایکسیس ہے، انٹرویو ہے، یہ بھی بس ایک گورنمنٹ سمجھتا ہوں کہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اگر 15 دن وہ نہیں بات کر جائیں گے تو کیا وہ بات ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی؟ وہ دب جائیں گے. وہ ضرور احتجاجی تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہیں، بلکہ شروع کر چکے ہیں. عمران خان کی سیاست ایسی ہے کہ وہ اپنی جماعت کو اگر وہ اقتدار میں نہ ہو تو ہر انداز میں متحرک رکھنا چاہتے ہیں، اور احتجاج کی سیاست ان کی پسندیدہ طرز سیاست ہے. اب اگر 10-15 دن ملاقات نہیں کریں گے تو بھی کسی نہ کسی انداز میں احتجاج ہوتا رہے گا. یہ احتجاج کا جو میگنیچیوڈ ہے
یہ ریاستی رویے کے پیش نظر کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہیں وہ احتجاج کی سیاست کے آپشن کو سرنڈر نہیں کریں گے. وہ جماعت کو کسی نہ کسی انداز میں متحرک رکھیں گے کہ اس پہ احتجاج کا رنگ نظر آئے، بے شک وہ کتنا ہی کمزور یا کمتر حیثیت کا حامل کیوں نہ ہو. پھر ابھی جو ہونے جا رہا ہے سینٹ کا الیکشن، ٹھیک ہے ٹیکنیکلی وہ اس وقت پارٹی کے ہیڈ نہیں ہیں، بٹ ایوری بڈی نوز کہ وہی ہیڈ ہیں. یس ہی از دی اونلی پرسن. ہاں تو ایک ون مین پارٹی، جہاں ساری پارٹیز ون مین ہیں. جو ڈیسیجن میکنگ ہے، اگر پی ایم ایل این میں ہے تو وہ بھی ایک شخص کے پاس ہے، اگر وہ پی پی میں ہے تو وہ بھی ایک شخص کے پاس ہے، جو یو ایف میں تو وہ بھی ایک شخص کے پاس ہے. تو یہی پوزیشن ان کا بھی، بانی پی ٹی آئی کا بھی ہے کہ آج بھی بے شک وہ ٹیکنیکلی عہدے پر نہیں رہے. پی ٹی آئی اس وقت نیشنل اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں یا کسی اسمبلی میں نہیں ہے، ایس آئی سی کے نام پر ہے، لیکن ایس آئی سی کو کون پہچانتا ہے؟ جو پہچان ہے وہ اسی جماعت کی، اور وہی اسی جماعت کے رہنما ہیں. حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے، حقائق کو جھٹلانے کی بجائے یہ حکمرانوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ حقائق کو تسلیم کرنا حقائق کو جھٹلانے سے کہیں بہتر ہے. وہ خود ان مراحل سے گزرے ہیں، بالکل بات تو یہ وہ خود ان مراحل سے گزرے ہیں.